السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت سے ہی ہوں گے۔ اس تقریر کا عنوان صحابی رسول حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کا پارٹ 2 ویڈیو ہے۔ مفتی سلمان اظہری رضی اللہ کے ذریعے ہم لوگ سماعت فرمائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو مقرر ہو گئے، اس خلیفہ کے انتخاب میں تقریباً 15 سے 20 دن کا عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ کی ولادت سے لے کر کے اب تک کے حالات اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا، پھر مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ میں شریف النفس تھے، طبیعت کے بڑے خلیق مزاج، اعلیٰ اخلاق کے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جہالت کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی گانا گایا۔ عربوں میں تو یہ سب چیزیں مشہور تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ پاک باز تھے، عفت شعار تھے۔ حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ میں اسلام میں 3 نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر 3 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد 3 نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان۔ اسلام میں آنے میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش ہے اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، حضرت ام کلثوم کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے۔ جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان بن عفان کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے، یہ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں، خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات۔ بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی، جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما لیتے، اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے، اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے۔ تو صحابہ، حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ خطبہ دینے کی میرے پورے خاندان میں کوئی خطیب نہیں ہے، جیسی جیسی ذمہ داریاں آئیں گی میں خطبہ دے دوں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے فرائض پر عمل کرو۔ رسول مزاج میں ان کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ دونوں مقتول جو تھے، قتل ہوئے تھے، ان کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر تم بدلے میں، قصاص میں، جان کے بدلے کوئی اور چیز طلب کرنا چاہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے جتنا انہوں نے طلب کیا تھا اس کا 10 گنا بڑھا کر کے اپنے جیب خاص سے وہ دونوں کے قتل کی دیت عطا کر دی۔ خون بہا اس کو کہا جاتا تھا، اور قتل کے بدلے میں یہ فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کر، ان کو رخصت کر دیا۔ اس طرح حضرت عبید اللہ بن عمر کو بھی انہوں نے بچا لیا۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عثمان ابن عفان کے خلافت کے دور میں پیش آیا۔ لیکن اس مقدمے کا چرچا سب جگہ پھیلا کہ آپ کا یہ عدل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کے گھر بھی بھاری بھرکم معاوضہ پہنچایا اور حضرت عمر ابن خطاب کے گھرانے کو بھی بچا لیا۔ یہ حالات زیادہ دن تک نہیں چلے۔ بہرحال اب مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے نرم مزاج تھے۔ جب آپ خلافت پر بیٹھے تھے اس وقت تو آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے اوپر تھی۔ 70 سال کی عمر کے بعد آپ کو خلافت پر فائز کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں جو فوجیں بھیجی اور بہت سارے جو ممالک اسلامیہ یعنی دوسرے ممالک جو اسلام میں آئے ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسپین، جو اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، آج کا اسپین، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا۔ اور اسلامی فوجوں میں سب سے پہلے فوجیں پہلے میدان میں اتر کر کے لڑتی تھیں، لمبا لمبا سفر کیا ہے صحابہ نے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے سے چل رہے تھے، حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام دمشق کے والی تھے، گورنر تھے۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ قبرص جو آج ترکی کا حصہ ہے، سائپرس جس کو کہتے ہیں، یا قبرص، یہ وہی علاقے ہیں۔ اب یہ یورپ کی سرزمین پر آتے، یہاں تک جانے کے لیے سمندر کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا، خشکی سے نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی خواہش رہتی تھی کہ سمندر کا راستہ طے کر کے ہم جائیں گے، قبرص فتح کریں گے، وہاں زرخیزی بہت ہے، ہریالیاں بہت ہیں، بہت خوشگوار جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت عشق و محبت سیدی اختر رضا